بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، آج سے ہم فارسی میں لکھی گئی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب جس کا نام پن نامہ ہے، تو اس کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کتاب کا آغاز کیا جائے تو اس کتاب کے قاری کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ اس کتاب کے مقدمات کو یعنی اس کتاب کے بارے میں بنیادی معلومات کو جان لے، تاکہ وہ پڑھنے میں بصیرت پر رہ سکے، بصیرت کے ساتھ اس کتاب سے استفادہ کر سکے، کما حقہ اس کتاب کو سمجھ سکے۔ تو علماء کہتے ہیں، بہت سارے علماء نے بہت ساری باتیں بتائی۔ کسی نے کہا کہ 4 باتیں جاننی چاہیے، کسی نے کہا 10 باتیں جاننی چاہیے، کسی نے کہا 16 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن ہم اس کتاب یعنی پن نامہ کے شروع کرنے سے پہلے صرف 4 باتوں کو بارے میں جانیں گے، اور یہ 4 باتیں کے بارے میں اگر ہم جان لیں تو اس سے اس کتاب کے بارے میں ہمیں اچھی جانکاری ہو جائے گی، اور ہم اس کتاب کو بصیرت کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کتاب کے نام کے بارے میں جانیں گے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے بارے میں جانیں گے کہ اس کتاب کو کس موضوع کے تحت لکھا گیا ہے، کتاب کا موضوع کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب کے مصنف کے بارے میں جانیں گے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں، اور اس کتاب کی ترتیب کے بارے میں جانیں گے کہ مصنف نے یا مرتب نے اس کتاب کو کس انداز پہ لکھا ہے، کس انداز پہ ترتیب دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کا نام پن نامہ ہے۔ تو پن کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، اور نامہ کے معنی خط کے آتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آدمی جب خط لکھتا تھا تو اگر صرف خط لکھے، صرف اس کے اندر آدمی حال احوال لکھ کر بھیجا ہے تو اس کو نامہ کہتے تھے۔ اور اس خط کے اندر اگر آدمی کوئی نصیحت کی باتیں لکھ دیتا تھا تو اس کو پن نامہ کہتے تھے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی سالک ہے یعنی تصوف کے راستے کا راہی ہے، کسی شیخ کے پاس تصوف کے اسباق کو پورا کر رہا ہے، تو شیخ سے جب رخصت ہوتا تھا تو شیخ اس کو نصیحت لکھ کر دیتے تھے۔ کچھ نصیحتیں زبانی کرتے تھے اور کچھ نصیحتیں وہ کسی کاغذ پر لکھ کر دیتے تھے، تو اس کو بھی پن نامہ کہا جاتا تھا۔ تو پن نامہ کے معنی آتے ہیں نصیحت نامہ۔ تو اس کتاب میں بھی اس کتاب کے جو مصنف ہیں شیخ فرید الدین عطار، انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر نصیحتیں لکھی ہیں جو ایک مومن کو، صرف سالک کو ہی نہیں بلکہ جو بھی مومن ایمان والا ہے، ہر ایمان والے کو پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح زندگی گزار سکے۔ تو جو اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اچھے صفات کے ساتھ مرصع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو ہر انسان اپنی زندگی کے اندر اتارنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر پند و نصیحت کو اشعار کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو نصیحت کی باتیں ہیں، اور اس کتاب کا موضوع یہی ہے، پند و نصیحت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کتاب کے مصنف کون ہیں۔ تو کتاب کے مصنف کا اصل نام محمد ابن ابو بکر ہے، یعنی ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام ابو بکر ہے، اور ان کا لقب فرید الدین ہے۔ تو یہ اپنے لقب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام ابو بکر ہے، اور لقب فرید الدین ہے۔ اور ان کا آبائی پیشہ جو تھا
یعنی ان کے آباء و اجداد جو پیشہ اختیار کیے تھے وہ عطاری کے پیشہ تھا، تو اس لیے ان کو عطار بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا تخلص کہیں عطار ہے اور کہیں فرید ہے، اور عام طور پر ان کو فرید الدین عطار کہا جاتا ہے۔ سن 513 ہجری میں، جیسا کہ شیخ جامی نے لکھا ہے، سن 513 ہجری میں یہ گدکن نامی قصبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ نشاپور کے ایک علاقے میں واقع ہے، اور ان کی وفات سن 627 ہجری کے اندر ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں مختصر معلومات ہوئی ان کی زندگی کے بارے میں۔ اور چوتھی بات، کتاب کی ترتیب کیا ہے؟ تو کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے، حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع وابتر، یعنی کوئی بھی عظیم الشان کام، بڑا کام اگر اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی کی تعمیل میں سب سے پہلے کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد سے کیا ہے۔ اس کے بعد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، ائمہ مجتہدین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کے بعد بارگاہ عظیم میں مناجات کی، پھر زندگی گزارنے کے لیے ایک مومن کو کون کون سی صفات اختیار کرنی چاہیے اس کو بیان کیا ہے، اور اس طرح مختلف ابواب کو انہوں نے قائم کیا ہے، اور مختلف عنوانات کے تحت بہت ہی قیمتی نصیحتوں کو اشعار کے گلدستے میں پیش کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں ایک خاتمے کا عنوان لگایا ہے، اور اس پر اس رسالے کو مکمل کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ شیخ عطار کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر دور میں تالیف و تصنیف کو اپنا شیوا بنائے رکھا، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے کتابیں لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ان کی جو مثنوی ہے، اس میں مثنوی کے علاوہ شیخ نے تقریباً 40,000 اشعار کہے، اور شیخ عطار کی اگر جملہ تصنیفات کو شمار کیا جائے تو تقریباً اس کی تعداد 113 ہے، اور ان تمام تصنیفات نے پن نامہ کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل زمانے سے یہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے درس نظامی میں بھی داخل نصاب ہے۔ تو یہ کتاب کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات تھی۔ اب ہم اصلی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز ہے در حمد باری تعالی۔ تو حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں، تو در حمد باری تعالی عز اسمہ، تو ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بیان میں۔ حمد بے حد مر خدائی پاک را، آکے ایمان داد مشت خاک را۔ تو حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں، اور بے حد کے معنی بے شمار، اور مر کے معنی خاص کے آتے ہیں، اور دادن سے ہے دیا، مشت کے معنی مٹھی، اور خاک کے معنی مٹی کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آکے ایمان داد مشت خاک را، بے شمار تعریفیں اس خدائے پاک کے لیے۔ تو مر کبھی کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ بے حد بے شمار، حمد بے حد مر خدائے پاک را، بے شمار تعریفیں اس خدائے پاک کے لیے، آکے ایمان داد مشت خاک را، جس نے ایک مٹھی کو ایمان عطا کیا۔ مشت خاک ایک مٹھی کو، یعنی انسان مراد ہے اس لیے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آکے ایمان داد مشت خاک را، جس نے ایک مٹھی یعنی آدمی کو ایمان عطا کیا۔ آکے در آدم دمید او روح را، داد از طوفان نجات او نوح را۔ آکے جس نے، تو یہ آکے جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہم جس نے سے کریں گے۔ در آدم دمید، یہ دمید دمیدن سے ہے، ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اور دمیدن کے معنی پھونکنے کے آتے ہیں، اور روح کے معنی روح کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں آکے درد آدم دمید او روح را، جس نے
آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی، روح پھونکی۔ آکے دار آدم، جس نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں دمید او روح را، جس نے روح کو پھونکا یا روح ڈالی۔ داد از طوفان نجات او نوح را، جس نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انما اپنے کن سے جو ہے پیدا کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طوفان سے نجات دیا تھا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ آکے فرما کرد قہرش باد را، تا سجائے کرد قوم عاد را۔ آکے جس نے فرما کرد حکم دیا، قہرش تو قہر کے معنی عذاب کے آتے ہیں، سزا کے آتے ہیں، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں، اور بعد کے معنی ہوا کے۔ اور قوم عاد ایک قوم کا نام ہے، اور اس قوم نے سرکشی کی تھی، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑا تھا، نبی کی نبوت کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے سزا دی تھی۔ تو کہہ رہے آکے فرما کرد قہرش باد را، جس خدا نے ہوا کو فرما کرد حکم دیا قہرش سزا کا، جس نے ہوا کو جس نے ہوا کو سزا کا حکم دیا، عذاب کا حکم دیا، تا سجائے کرد قوم عاد را، تاکہ قوم عاد کو ان کی نافرمانی کی سزا دے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو کیسے سزا دی گئی۔ سخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اور ہوا جو ہے تقریباً 7 دن چلتی رہی، اور جس طرح جب آندھی طوفان آتی ہے تو وہ پیڑوں کو گرا دیتی ہے، زمین پر ایک دم گرے پڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بہت لمبے تڑنگے لوگ تھے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو یہ بھی زمین پر اسی طرح گر پڑے، اور کوئی بھی اس میں باقی نہیں تھا۔ آکے لطف خویش را اظہار کرد، با خلیلش نار را گلزار کرد۔ لطف خویش، لطف کے معنی مہربانی کے آتے ہیں، اور خویش کے معنی اپنا۔ آکے لطف خویش را اظہار کرد، جس نے اپنے لطف کا اظہار کیا۔ با خلیلش نار را گلزار کرد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اور اس دہکتی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اور اس کو پھول کا ایک باغیچہ بنا دیا۔ آ خدا بندے کے ہنگامے سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ ہنگام کے معنی وقت، اور سحر کے معنی صبح کا وقت۔ اور قوم لوط ایک قوم گزری ہے، لوط علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، تو ان کی قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اندر ایک بہت ہی بری عادت سرایت کر گئی تھی، اور یہ کہ بدفعلی کرتے تھے، مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے اپنے ایک بازو کو اس پورے قوم جس زمین پر رہتے تھے اس زمین کے اندر جیسے گاڑا، اور پوری بستی کو اوپر اٹھا کر لے جا کے اس کو الٹ کر پٹک دیا، اور اس طرح ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آ خدا بندے کے ہنگامے سحر، وہ آقا ہے، وہ خدا ہے جس نے ہنگامے سحر صبح کے وقت کر قوم لوط را زیر و زبر۔ تو زیر و زبر کے معنی آتے ہیں تہ و بالا، تہ و بالا یعنی اوپر نیچے کرنا۔ کر قوم لوط را زیر و زبر، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور تہ بالا کر دیا۔ سوئے و خصمے کے تیر انداختہ، پس شکارش کے فائز ساختہ۔ سو کے معنی جہت کے آتے ہیں، طرف کے آتے ہیں، اور خصم کے معنی دشمن، اسی سے خصم نکرہ ہے، اور تیر کے معنی تیر، اور انداختن سے انداخت ہے ڈالنا، اور پشہ کے معنی جو ہے مچھر کے آتے ہیں، اور کفایت کے معنی کافی ہونا، اور ساختہ کے معنی ساختن سے بنانا۔ تو کہہ رہے سوئے او خصمے کی تیر انداختہ، جس کی طرف دشمن نے تیر اندازی کی۔ سوئے او خصمے کی تیر انداختہ، جس کی طرف
خص میں دشمن نے تیر اندازی کی، پشہ کارش کی حفاظت ساختہ، تو اسے ایک مچھر سے ہلاک کرا دیا۔ پشہ کارش کی حفاظت ساختہ کا ترجمہ کریں گے، ایک مچھر سے اس کو کفایت ساختہ ہلاک کروا دیا۔ تو یہ نمرود کی طرف اشارہ ہے، اور نمرود نے ایک مرتبہ یہ بیوقوفی کی کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو، نعوذ باللہ یعنی ہمارے خدا کو مارنے کے لیے کمان اور تیر منگایا اور اس کو آسمان کی طرف مارا کہ میں تمہارے خدا کو مار ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس کو ہلاک کیسے کیا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور اس طرح وہ ہلاک ہو گئے۔ آکے عادہ را بدریا در کشید، ناقہ را از سنگ خارا بر کشید۔ آکے جس نے، عادہ یا عدوون کی جمع ہے، دشمن کے معنی میں آتے ہیں، اور کشیدن کھینچنا، اسی سے کشید ہے، اور ناقہ کے معنی اونٹنی ہے، اور سنگ خارا کے معنی آتے ہیں، سنگ کے معنی پتھر کے آتے ہیں، اور خارا ایک خاص قسم کا پتھر ہے جو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آکے عادارہ بدریا در کشید، جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچا۔ دشمن سے مراد فرعون اور اس کی قوم ہے، اور اس کا واقعہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے مصر سے، دریائے نیل سامنے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دریا نیل لاٹھی کو ماری، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بسلامت پار کر گئے دریا کو، اور اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو چونکہ ان کو غرق کرنا تھا تو ان کو گھسیٹ کر لایا اور دریا کے اندر ان کو ڈبو دیا۔ آکے عادہ را بدریا در کشید، جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچا، ناکا را سنگ خارا برکشید، اور جس نے سنگ خارا سے اونٹنی کو پیدا کر دی۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قوم نے ایک مرتبہ ان سے درخواست کی کہ اگر واقعتاً آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ جو ہے کوئی معجزہ پیش کیجیے، کوئی نشانی دکھائیے۔ تو صالح علیہ السلام نے پوچھا تم کیا نشانی چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سامنے خارا پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے آپ ایک گابن اونٹنی نکلوائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سنگ خارا سے اونٹنی کو نکالا۔ بعد میں انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اس کے پیروں کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ہلاک کر دیا۔ چوں عنایت قادر قیوم کر، در کف داؤد آہن موم کر۔ کہہ رہے ہیں جب قادر قیوم اللہ نے مہربانی عطا فرمائی، تو قادر یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور قیوم یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور عنایت کے معنی مہربانی کے آتے ہیں۔ چوں عنایت قادر قیوم کد، جب قادر قیوم اللہ نے مہربانی عطا فرمائی، در کف داؤد آہن موم کد، تو داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں، کف کے معنی ہتھیلی اور آہن کے معنی لوہا، در کف داؤد آہن موم کد، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا۔ با سلیما داد ملک و سروری، شد مطیع خاتمش دیو پری۔ تو سلیمان علیہ السلام مراد ہے، اور داد دادن سے دینا، اور ملک کے معنی بادشاہت، اور سروری کے معنی بادشاہی، اور مطیع کے معنی جس کی اطاعت کی جائے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور خاتم کے معنی انگوٹھی کے آتے ہیں، اور شین ضمیر اس کے معنی میں ہے، اور دیو کے معنی شیطان، اور پری کے معنی پری۔ تو کہیں کہ با سلیمان داد ملک و سروری، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اور بادشاہت یا سرداری عطا کی۔ با سلیمان داد ملک و سروری، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک و سروری عطا کی، شد مطیع خاتمش دیو پری، اور ان کی انگوٹھی کا جنات کو فرما بردار بنا دیا۔ تو جنات اور دیو پری یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع تھے، اور کہتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک انگوٹھی تھی، اور اسی انگوٹھی کی وجہ سے، یعنی اسی انگوٹھی کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام دیو پری کو، جنات کو کنٹرول میں رکھتے تھے۔ تو کہہ رہے شد مطیع خاتمش دیو پری،
اور ان کی انگوٹھی کا دیو پری کو، شیطان اور پری کو فرما بردار بنا دیا۔ آگے ہے از تن صابر بکرما قوت داد، حمزہ یونس لقمہ باحوت داد۔ تن صابر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صبر کرنے والا، اور مراد حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا ہے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے، ان کے بدن میں کیڑے لگ گئے، اور تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے بدن کو کیڑے جو تھے، کیڑے ان کے بدن میں لگے، یعنی کیڑے ان کے بدن سے کھا رہے تھے، تو گویا کہ کیڑوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ان سے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آزمائش بھی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو کہہ رہے از تن صابر بکرما، کرما یہ کرم کی جمع ہے یعنی احسان۔ از تن صابر بکرما قوت داد، اور قوت کے معنی آتے ہیں رزق کے، آتے ہیں خوراک کے، غذا کے۔ از تن صابر بکرما قوت داد، حضرت ایوب اسلام کے بدن سے کیڑوں کو رزق دیا۔ حضرت ایوب اسلام کے بدن سے بکرما قوت داد، کیڑوں کو روزی دیا۔ حمزہ یونس لقمہ باحوت داد، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ بنایا۔ حمزہ یونس لقمہ باحوت داد، اور حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ باحوت داد، مچھلی کا لقمہ بنایا۔ تو اس کو پھر سے پڑھتے ہیں ہم۔ از تن صابر بکرما، اس کو کرما پڑھیں گے۔ از تن صابر بکرما قوت داد، حمزہ یونس لقمہ باحوت داد۔ تو کرما یہ کرمن کی جمع ہے، اور کرم کی جمع کرما آتی ہے، اور کرمن کی جمع کرما آتی ہے۔ تو کرم کی جمع کرما ہو تو اس کے معنی احسان کے آتے ہیں، اور کرمن کی جمع کرما اس کے معنی کیڑے کے آتے ہیں۔ تو ہم نے ترجمہ کر رہے ہیں۔ از تن صابر بکرما قوت داد، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑوں کو رزق عطا کیا۔ حمزہ یونس لقمہ باحوت داد، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ بنایا۔ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، اور یہ اللہ کا یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کہیں نہیں بجا سکتا ہے۔ تو وہ ناراض ہو کر چلنے لگے، اور ایک جگہ پہنچے جہاں سے ان کو دریا کو عبور کرنا تھا، تو وہاں کشتی پر سوار ہوئے، اور جب کشتی پر سوار ہوئے تو جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو بھور آ گیا، طوفان آ گیا، ڈوبنے کے قریب ہو گئی کشتی۔ تو اس زمانے کے رواج یہ تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتا تھا، تو بغیر اجازت کے بھاگ جاتا تھا، اس کی وجہ سے بھی مصیبت آ جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہے، تو انہوں نے قرآن نازی کی۔ تو قرآن نازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، چنانچہ لوگوں نے ان کو دریا کے اندر ڈال لیا، سمندر کے اندر ڈال لیا۔ جیسے ہی ڈالا، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں لے لیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حمزہ یونس لقمہ باحوت داد، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ بنایا۔ یکیرا ارہ برسر می کشد، تو کہہ رہے ہیں وہ جو ایک کے سر پر آرا چلوا دیتا ہے۔ وہ یکیرا ایک کو، بر سر می، ارہ کے معنی آری کے آتے ہیں جس سے لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں۔ تو اسی کہہ رہے ہیں یکیرا ارہ برسر می کشد، وہ جو ایک کے سر پر آرا چلوا دیتا ہے، دیگر را تاج برسر می نہد، دوسرے کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے۔ تو نہادن سے نہد ہے رکھنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کسی کو اپنے فضل و کرم سے
بادشاہ بنا دیتا ہے۔ او السلطان ہرچہ خواہد آ کند، عالم را دردم ویرا کند۔ وہ بادشاہ ہے، وہ السلطان، وہ بادشاہ ہے، ہرچہ خواہد کند، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، عالم را دردم ویرا کند، ایک عالم کو، ایک دنیا کو ایک دم میں، دردم ایک دم میں، ایک گھڑی میں، ویرا کند فنا کر سکتا ہے۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کو اگر کرنا چاہتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ہر سلطانی وسلم مر ارا، نیز کسرا زہرا چوں و چرا۔ تو کہہ رہے ہیں ہر سلطانی وسلم مر ارا، اس کی بادشاہت مسلم ہے۔ ہر سلطانی وسلم مر ارا، اس کی بادشاہت مسلم ہے، نیز کسرا زہرا چوں و چرا، کسی کو چوں و چرا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آ یکیرا گنج و نعمت می دہد، دیگر را رنج و زحمت می دہد۔ تو گنج کے معنی خزانے کے آتے ہیں، اور نعمت کے معنی نعمت کے آتے ہیں، اور رنج کے معنی غم کے آتے ہیں، اور زحمت کے معنی مصیبت کے آتے ہیں۔ آ یکیرا گنج و نعمت می دہد، وہ ایک کو دو خزانہ، وہ نعمت می دہد، اور نعمت دے دیتا ہے، دیگر را رنج و زحمت می دہد، اور دوسرے کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آ یکیرا زر دو صد ہمیاں دہد، دیگر در حسرت نانے جاں دہد۔ 200 کے معنی 200، اور ہمیاں کے معنی تھیلیاں، اور نان کے معنی در حسرت نان کے معنی روٹی کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں آ یکیرا زر کے معنی سونا، آ یکیرا زر 200 ہمیاں دہد، وہ ایک کو 200 تھیلیاں سونے کی دیتا ہے، دیگر رنج و زحمت، دیگر در حسرت جاں دہد، اور دوسرا روٹی کے آرزو میں ہی جان دے دیتا ہے۔ تو کسی کو خزانے کے مالک بنا دیتا ہے، اور کوئی ایک روٹی کی تلاش میں ہی اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ آ یکی بر تخت با صد عز و ناز، دیگر کردہ دہاں اسفاق واز۔ آ یکی بر تخت با صد عز و ناز، ایک وہ ہے جو تخت پر عزت و ناز سے بیٹھتا ہے۔ آ یکی بر تخت با صد عز و ناز، ایک وہ ہے جو تخت پر عزت اور ناز سے بیٹھتا ہے، دیگر کردہ دہاں اسفاق باز، دوسرا فاقہ سے منہ کھولے ہوئے ہے۔ تو باز کے معنی کھولنا۔ آیا کہ پوشیدہ سنجاب و سمور، دیگر خفتہ برہنہ برتن نور۔ آیا کہ ایک وہ ہے جو سنجاب اور سمور پہنے ہوئے ہے۔ تو سنجاب یہ ترکستان کا ایک جانور ہے۔ تو ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے، اور اس کے جو کھال ہوتا ہے اس جانور کا، اس سے پوستین کو بنایا جاتا ہے۔ اور سمور کہتے ہیں نہایت نرم اور باریک ریشم والا جانور، تو جس کی کھال سیاہی مائل سرخ ہوتی ہے۔ تو یہ دو جانور کی کھال ہیں، تو ان سے پوستین بنایا جاتا ہے جس کو پہنا جاتا ہے۔ تو یہ قیمتی ہوتا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آیا کہ پوشیدہ سنجاب و سمور، ایک وہ جو سنجاب و سمور پہنے ہوئے، یعنی قیمتی پوستین پہنے ہوئے ہے، دیگر خفتہ برہنہ برتن نور، دوسرا ننگے بدن تندور کے قریب لیٹا ہوا ہے۔ تو ایک ٹھنڈ سے بچنے کے لیے نہایت قیمتی پوستین پہنے ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے دیتا ہے، اور ایک کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تنور کے پاس سو جاتا ہے۔ آیا کہ بر بستر کم خواب و نخ، دیگر برخاک خواری بست یخ، دیگر برخاک خاری بست یخ۔ تو یہ کمخواب ایک قیمتی ریشمی کپڑا ہے، اور نخ یہ دھاگا ہے، ریشم کے سوت کا تار کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ دونوں قیمتی کپڑے سمجھے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آ یکی پوشیدہ، آ یکی بر بستر کم خواب و نخ، ایک وہ جو نخ اور کم خواب کے بستر پر لیٹا ہے، دیگر برخاک خاری بست یک، دوسرا ٹھنڈی سخت معمولی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تو بست یک کے معنی یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی زمین۔ برخاک بست یک، تو یہ بست یک خاک کی صفت ہے۔
تو دیگر برخاک خاری بستیک، دوسرا سخت، اور خاری کی ترجمہ کریں گے معمولی، دوسرا سخت معمولی زمین، سخت ٹھنڈی معمولی زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ طرفۃ العینی جہاں برہم زند، کس نمی آرت کے آنجا دم زند۔ طرفۃ العینی یعنی پلک جھپکتے ہوئے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور برہم زند تو زدن سے ہے، یعنی تو طرفۃ العینی جہاں برہم زند، پلک جھپکتے ہی دنیا کو تہبالا کر دے۔ برہم زند تہبالا کر دے یعنی ختم کر دے۔ طرفۃ العینی جہاں برہم زند، اگر چشم زدن میں دنیا کو تہبالا کر دے، یعنی پلک جھپکنے کی مقدار برابر میں دنیا کو تہبالا کر دے، کس نمی یارت کے آنجا دم زند، کسی میں مجال نہیں کہ اس وقت دم بھی مار سکے۔ تو کس نمی یارت کے آنجا دم زند، اس کو دم پڑھیے، کس نمی یارت کے آنجا دم زند، کسی مجال نہیں کہ اس وقت دم بھی مار سکے۔ آگے ہے آکے بامرگ ہوا ماہی دہد، بند نگارا دولت و شاہی دہد۔ آکے وہی ہے جس نے بامرگ، تو مرغ کے معنی پرندے کے آتے ہیں، اور ماہی کے معنی مچھلی کے آتے ہیں، اور مرغ ہوا یعنی پرندے اور ماہی مچھلی۔ آکے بامرگی ہوا ماہی دہد، وہی ہے جس نے پرندے اور جانوروں کو دیا، بند نگارا دولت و شاہی دہد، اور بندوں کو ملک یعنی دولت اور شاہی دولت دیا، یعنی دولت بھی دیا اور شاہی زندگی بھی بندوں کو دی۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ تو بے پدر فرزند پیدا او کند، وہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرتا ہے، طفل را در مہد گویا او کند، وہ گہوارے میں بچے سے بات کرواتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انہوں نے ماں کی گود ہی کے اندر بطور معجزہ لوگوں سے گفتگو کی تھی۔ مرد صد سالہ را حی می کند، این بجز حق دیگرے کے می کند۔ مرد 7 سالہ وہ 100 برس کے مردے کو حی می کند زندہ کرتا ہے، این بجز حق دیگرے کے می کند، یہ خدا کے علاوہ دوسرا کون کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، کہ لمبا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر دوبارہ ان کو زندگی دی، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی، زندہ رہے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صانع کزدی صلاتی می کند، نجم را رجم شیاطی می کند۔ تو صانع یعنی پیدا کرنے والا، اور مٹی 3 کے معنی مٹی، صلاتی می کند۔ تو کہہ رہے ہیں صانع کشتی صلاتی می کند، وہ پیدا کرنے والا ہے اور بادشاہ ہے، یعنی بادشاہ بنانے والا ہے۔ نجم را رجم شیاطی می کند، تو صانع کشتی صلاتی می کند مٹی سے بنانے والا ہے، اور صلاتی می کند اور بادشاہ بنانے والا ہے، یعنی مٹی سے بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نجم را رجم شیاطی می کند، اور ستارے کو شیاطین کے لیے مار بھگانے کا ذریعہ بنا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب شیاطین جاتے ہیں آسمان میں کچھ ٹوہ لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ ستاروں کو توڑ کر ان پر پھینکتے ہیں۔ تو نجم را رجم شیاطی می کند، ستاروں کو رجم شیاطی می کند شیطان کے بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ از زمین خشک رویان گیا، آسمان را بے ستون دارد نگاہ۔ از زمین خشک، وہ سوکھی زمین سے، رویان گیا گھاس اگاتا ہے، آسمان را بے ستون دارد نگاہ، آسمان کو بغیر ستون کے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ ہیچ کس در ملک او انباز نے، قول او را لحن نے آواز نے۔ کوئی شخص
اس کے ملک میں ساجی نہیں ہے۔ ہیچ کس در ملک او انباز نے، کوئی شخص اس کے ملک میں ساجی نہیں۔ قول او را لحن نے، آواز نے، اس کی بات میں نہ سر ہے نہ آواز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔